بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی عورت کا انجام۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ صرف 23 سال ہی رہا۔ اس مدت میں شروع کے 3 سال تک تو خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی گئی، باقی 20 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس 20 سال کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 18 بار قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اسی لیے دشمن اسلام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور آخر اللہ کی تدبیر حرکت میں آئی تو اسلام اس وقت کے سبھی مذاہب پر غالب ہو گیا۔ دوستو، مشرکین مکہ میں ظلم و ستم سے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو وہاں پر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ انہی یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کرا تھا۔ ایک یہودی کا جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال لے کر ان پر جادو کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا تو اس نے اپنے گھر کی کچھ لڑکیوں کو پہلے جادو سکھایا اور پھر انہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک یہودی لڑکا کام کرنے آیا کرتا تھا۔ یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک بھی لگے ہوئے تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی پر یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ کنگھی کے دانوں پر کچھ اس طرح جادو کیا گیا کہ ان جادوگر لڑکیوں نے تانت کے دھاگوں کو لے کر اس میں کچھ گرہیں لگا دی اور پھر ان دھاگوں کو کنگھی کے دانوں میں جادو کر کے باندھ دیا۔ اس جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر طبیعت خراب رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ اس طرح خراب ہوتی تھی کہ وحی کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیاوی کوئی کام کر لیتے تو ایسا لگتا جیسے ابھی وہ کام کیا ہی نہیں۔ یہ جو کام نہ کیا ہوتا اس کے بارے میں انہیں ایسا لگتا کہ وہ کام میں کر چکا ہوں۔ اس جادو کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف کئی دنوں تک رہی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جادو کا اثر پورے 40 دنوں تک رہا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے فرمایا کہ مجھے آج کل جو تکلیفیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اللہ نے مجھے خواب میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور میرے سر کے پاس کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر پہلے والے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ تو دوسرے والے فرشتے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نام کے ایک یہودی جادوگر نے۔ پھر پہلے والے نے پوچھا کہ آخر کس چیز پر جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے بتایا کہ ان کی کنگھی اور بال پر۔ اس جادوگر نے ان کے بالوں کو جروان نام کے ایک کنویں میں ڈال دیا ہے۔ اب جب تک اس کنویں سے ان کے بال نہیں نکالے جائیں گے تب تک ان پر سے اسی جادو کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ جادو کی یہ ساری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ صحابہ اکرام نے کنویں کے اندر اتر کر دیکھا تو اس میں ایک پتھر کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس میں کچھ بال لگے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو رہا تھا۔ کنویں میں اترنے والے صحابی نے جلدی سے پتھر کے نیچے سے وہ کنگھا نکالا اور پھر باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنگھے پر بندھے دھاگے کی ساری گرہیں جیسے ہی کھولی تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو کا وہ پورا اثر ختم ہو گیا۔ ایک بار ایک یہودی عورت کی جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پر دعوت کی اور پھر گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو چکھتے ہی اپنے ہاتھ روک لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ اس کھانے میں کچھ غلط چیزیں ملائی گئی ہیں۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی آئے تھے اور وہ اس کھانے میں سے کچھ حصہ کھا چکے تھے۔ اسی لیے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ زہریلا کھانا کھاتے دیکھا تو جلدی سے ان صحابی کو روک دیا اور فرمانے لگے کہ اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلا کر اس بارے میں پوچھا کہ آخر تم نے اس میں زہر کیوں ملایا؟ تو وہ عورت انکار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آخر آپ کو اس بارے میں کس نے بتایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اسی گوشت نے بتایا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ تھا کہ اس گوشت نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ آخر جب سارے راز کھل گئے تو اس یہودی عورت نے بھی قبول کر لیا کہ ہاں، میں نے اس گوشت میں زہر ملایا تھا۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر اس میں تمہارا کیا ارادہ تھا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے، اور اگر آپ سچے نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جاتا۔ اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اسی لیے اس یہودی عورت کو معاف کر دیا۔ لیکن بعد میں جب ان صحابی کی زہر سے وفات ہو گئی تو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے میں شریک تھے، تو اس یہودی عورت کو پکڑ کر جزیے میں ان صحابی کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا اور انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اس عورت کو معاف کر دیں، ورنہ اسے قصاص سے قتل کر دیں۔ ان صحابی کے گھر والوں نے اس یہودی عورت کو قصاص میں قتل کر دیا۔ بہقی کی ایک روایت کے مطابق اس یہودی عورت نے اپنا جرم قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرتے وقت وہ کہنے لگی کہ مجھ کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا بالکل یقین ہو گیا، اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ زہر اتنا تیز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اکثر اس کے اثر کی وجہ سے الجھن سی ہونے لگتی تھی۔ وفات سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو کھانے میں زہر دیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے آج میری نسیں کٹی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے کچھ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زہر کے اثر کی وجہ سے شہادت کا درجہ بھی عطا فرمایا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت والی وفات ہوئی۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئی ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ایک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔